اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد قریشی، تحریک ٹی وی کراچی سے پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آج کا تجزیہ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کے علم ہے، کل صوبہ پنجاب میں ساہیوال میں ایک بڑا اندوناک واقعہ رونما ہوا، جس میں 4 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، ایک میاں بیوی اور ان کی ایک بیٹی اور کوئی گاڑی کے ڈرائیور۔ پہلا یہ ایک جو پہلا بیان آیا تھا حکومتی نمائندوں کی جانب سے کہ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور ان کے قبضے سے 3 جو اغوا ہونے والے بچے تھے ان کو بازیاب کیا گیا۔ اس کے بعد پھر مختلف ذرائع سے کچھ متضاد خبریں آنا شروع ہوئیں کہ وہ سی ٹی ڈی کی جو کارروائی تھی وہ مشکوک تھی، اور اس میں جو ہے وہ بے گناہ مارے گئے تھے، اور پھر بعد میں یہ بھی علم ہوا کہ جو ہلاک ہونے والے تھے، ایک جو صاحب تھے وہ ان کی وائف اور ایک بیٹی تھی، اور ساتھ میں ان کے 3 بچے اور تھے جنہیں گاڑی سے نکالا گیا تھا، جنہیں بتایا گیا تھا کہ بازیاب کرایا گیا، جبکہ وہ انہی کے بچے تھے۔ پھر دوسری باتیں کی گئیں، کچھ حکومتی نمائندگان آئے، انہوں نے کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو وائرل ہو گئیں اور اس سے بھی بہت کچھ پھر نشاندہی ہو رہا تھا کہ یہ ایک کوئی مشکوک مقابلہ ہے، اور پھر آج صبح ایز اے کرٹیسی عوام کی جانب سے کسی نے ایک ویب سائٹ پہ یا اخبار کی کسی ویب سائٹ پر جو ویڈیو دی، اس میں چند سیکنڈ کی وہ ویڈیو تھی، اس میں بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ بچوں کو نکالا گیا اور پھر بچوں کے سامنے ان کو جو ہے ان کے والدین کو اور بہن کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ شاید ایک بچی 7 سالہ تھی جس کو 13 گولیاں لگیں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے یہ دہشت گردی کا یا کوئی بھی اگر یہ خبر ہوتی ہے تو یہ انٹیلیجنس کی خبروں کے بعد ایسا ہوتا ہے، مخبری ہوتی ہے، خبریں ہوتی ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا کہ یہ واقعہ رونما ہوا، آج اس پر کچھ بات کریں گے۔ پھر ہمارا دوسرا حصہ ہوگا کہ اس واقعہ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہوتا رہا۔ ایک تو بڑا دردناک واقعہ یہی کہ ابھی تک کچھ علم نہیں، بقول مقتولین کے جو اہل محلہ ہے اور ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ان کے بیانات تو بالکل سی ٹی ڈی کے بیانات کے بالکل برعکس ہیں۔ سی ٹی ڈی کے اہلکار گرفتار کیے گئے ہیں، ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اب یہ پولیس مقابلے یہ تسلسل سے کافی، یہ آج نہیں، یہ میں تو 90 کی دہائی سے دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں اس طرح کے پولیس مقابلے ہوئے تھے۔ غالباً دور تھا نصیر اللہ بابر صاحب کا، کراچی میں آپریشن تھا، ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور ایم کیو ایم احتجاج کرتی تھی کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہے، اور کئی ایسے اس وقت اتنا میڈیا اسٹرانگ اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اتنا ایکٹیو نہیں تھے جتنا اب ہے، لیکن اس کے باوجود خبریں کچھ ایسی تھیں، تصاویر کچھ ایسی تھیں، کچھ ایسے شواہد آ رہے تھے کہ ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ٹیررسٹ تھے، اگر بھلے ان کا کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو، اگر وہ ٹیررسٹ تھے تو کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ہتکڑی لگائے ہوئے کسی شخص کو اس طرح قتل کر دیں۔ عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، وہاں پیش کرنا چاہیے۔ اس وقت چونکہ ورکر کارکنان جو تھے وہ صرف ایم کیو ایم کے تھے، تو ایم کیو ایم ایک احتجاج کرتی تھی، باقی زیادہ
کوئی احتجاج دیکھنے میں نہیں آتا تھا، دوسری سیاسی جماعتوں کی جانب سے خاموشی ہوتی تھی۔ اس چیز کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کراچی میں دیکھا گیا، دوسرا افسوس یہ ہے کہ اگر انہیں جو وہ اس طرح کے مقابلے اور قتل کیے جا رہے تھے، اگر بیک وقت ساری جماعتیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بھی جماعت ہے اگر اس میں ٹیررسٹ ہے تو آپ اس کو اریسٹ کریں اور اگر اس کو عدالت میں پیش کریں، یا اگر کوئی بھی ایسا ہے کہ جہاں پر آپ پہ مزاحمت کی جاتی ہے، پولیس پر وہ لوگ فائرنگ کر دیتے، تو پھر آپ کا رائٹ ہے آپ فائرنگ کریں۔ لیکن اس طرح جس طرح کا اب اس واقعے کا میں بتا دوں کہ یہ واقعہ اس لیے میں نے بتایا کہ اگر اس وقت ہی جہاں یہ مقابلے اس طرح کے یہ شروع ہو رہے تھے اور مشکوک تھے، ان کو روکنے کی کوشش کی ہوتی، سب ایک ساتھ ہو گئے ہوتے، تو نوبت آج یہ نقیب اللہ محسود سے لے کر اور دیگر سرفراز، پھر کراچی میں سرفراز ایک مارا گیا تھا لڑکا، اور ایک رکشہ ڈرائیور ابھی حال ہی میں اشارہ فیصل پہ مارا گیا تھا، کلفٹن پہ ہوا تھا، ڈیفنس پہ کراچی میں ہوا تھا، لاہور میں ہوا، پھر یہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، پھر اب ساہیوال میں ہوا۔ تو پہلے نہیں اقدامات کیے گئے، پہلے سب ایک صفحے پہ نہیں آئے، پہلے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ شاید پہلے اگر روک لیا ہوتا، سیاسی تعصب سے، لسانی تعصب سے ہٹ کر صرف ایک انسانیت کے لیے سوچا گیا ہوتا کہ یہ قتل اس طرح کیوں کیے جا رہے ہیں، جعلی پولیس مقابلے کیوں ہو رہے، تو شاید آج یہ ساہیوال کا واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں ساہیوال کے واقعے پہ۔ اب تک کے جتنی بھی گفتگو آ رہی ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جو بھی دیکھا جا رہا ہے، اس میں یہ اس وقت تک بے گناہ بتائے جا رہے ہیں، بے گناہ، اور جو بچے آئے، بچے معصوم ہوتے، بچے کا بیان میں نے سنا، بچہ کہتا ہے کہ ہم لوگ شاید بورے والا جا رہے تھے اور چاچو کی شادی تھی اور اس طرح ہماری گاڑی کو ہٹ کیا گیا اور آ گئے کئی لوگ، جب مار رہے تھے تو ابو رو رہے تھے کہ ہمیں مارو نہیں، تمہیں جو پیسہ چاہیے جو لے لو۔ پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جب شادی کی تقریب میں جا رہے تھے، شادی ارینج کرنے جا رہے تھے، تو وہ ان کے کار میں کافی مقدار میں زیورات اور پیسہ بھی تھا۔ اب یہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ کہاں تک بات درست ہے، لیکن یہ مقابلہ مشکوک ہوا کئی مقابلوں کی طرح۔ یہ ایک قابل افسوس بات ہے، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کی جان لے لینا، اول تو ایک انسان کا قتل، بے گناہ انسان کا قتل، انسانیت کا قتل، لیکن کسی انسان کا بچوں کے سامنے جان لے لینا، بچوں کے سامنے ہلاک کر دینا، اور بالخصوص جو ان کے بچے ہیں ان کے ماں باپ کو مار دینا، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ اس کی اجازت کس نے دے دی؟ یہ کیسے اپنی حدود سے تجاوز کر گئے وہ جو بھی اہلکار تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم بکرے کی، کسی جانور کی بھی قربانی کرو اور ان کے بچے سامنے آ جائیں تو ان کے سامنے مت انہیں ذبح کرو۔ یہ تو پھر بھی انسان تھے، کیا گولیاں چلاتے ہوئے دل نہیں دہلا؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوا کہ ہمارے بھی بچے؟ کیا گاڑی سے برآمد ہوا؟ کہاں ہے اسلحہ؟ کہاں ہے گولہ بارود؟ کیا ثبوت آیا دہشت گردی کا؟ اب تک کوئی ثبوت نہیں آیا۔ پھر اب یہ جو بھی واقعہ ہو گیا، عجیب سی کیفیت تھی، نہ پروگرام کرنے کی طرف دل راغب ہو رہا ہے، نہ کچھ لکھنے کی طرف دل راغب ہو رہا ہے۔ دسمبر میں ایک دفعہ جو آرمی پبلک اسکول پہ ہوا تھا تو پورا ملک سوگ کی کیفیت میں تھا، آج پھر پورا ملک سوگ کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے، دل دہل جا رہا ہے بار بار سوچ کے۔ معصوم بچے، وہ کیسے، وہ کیا ان کے کچے ذہن میں کیا بیٹھی ہوگی بات؟ وہ آگے چل کے کیا کریں گے؟ وہ کیا بنیں گے؟ کیا ان کے ذہن میں ہم نے ڈال دیا؟ کیا جرم تھا؟
وہ دودھ پیتی بچی، اس کے ہاتھ میں فیڈر تھا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اب آتے ہیں جو اور دل سوز بات ہے، دل کو دکھانے والی بات ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ دہشت گرد ہو۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں، زیادہ تر مذمت کی جا رہی ہے، زیادہ تر تعزیت دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو نہایت تکلیف دہ۔ کچھ لوگ اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ عمران خان صاحب کو کیوں برا کہہ رہے ہیں، لوگ حکومت کو کیوں برا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا لینا دینا، یہ تو جناب سی ٹی ڈی کی کارروائی۔ ارے بھائی سی ٹی ڈی کی کارروائی وہ کس کے انڈر میں؟ کیا عمران خان صاحب آپ نے نعرہ نہیں لگایا تھا؟ آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا؟ ہم نے آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ نے کہا تھا ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست ہم مدینے کی طرز کی ریاست بنائیں گے پاکستان کو؟ تو کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ بہترین مثال اس ریاست کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار نہیں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رات کو اٹھ کے پہرا دیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پیاس سے کتا بھی مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اس کا حساب کتاب عمر سے لیا جائے گا کیونکہ اس وقت عمر حاکم وقت ہے۔ تو کس طرح کی مدینے کی ریاست بنائی جا رہی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بالکل آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی اگر ہوتا ہے، جو بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، وہ آپ کو ہم نے اپنا حاکم بنایا ہے، آپ کو ہم نے اپنا محافظ بنایا ہے، آپ کو ہم نے اپنے بچوں کا، اپنی جان کا محافظ آپ کو بنایا ہے، آپ کو سونپا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جناب حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، جو ہوا ان کا، یہ بالکل آپ کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح ماڈل ٹاؤن میں مارا گیا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کی ایف آئی آر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کٹنی چاہیے کیونکہ وہ دور ان کا اقتدار ہے، ان کے انڈر میں یہ سارے ادارے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے۔ بالکل اسی طرح یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی 100% ذمہ داری ہے اور آپ ہی کو لوگ کہیں گے۔ لیکن پھر بھی ابھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں مکمل طور پر آپ سے نا امید نہیں ہوئے، ابھی آپ سے امید لگائے ہوئے، ابھی لوگوں کی آنکھوں میں چمک ہے، ان کے امید ٹوٹی نہیں ہے، وہ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ بہتری ہوگی۔ یہ آپ کے دور اقتدار میں پہلا واقعہ ہوا ہے، آپ اس کو مثال بنا دیجئے۔ آپ بالکل یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو شور کر رہی ہیں اور کریں گی، یہ تو ایک ایشو بنے گا۔ ظاہر ہے آپ حاکم ہیں، آپ کا دور ہے، آپ کی حکومت ہے تو آپ کے خلاف باتیں کی جائیں گی، لیکن جو کرنے والے ہیں، جو حکومت کر چکے ہیں، ان کے تو خود دامن خون سے، بے گناہوں کے خون سے داغدار ہیں۔ آپ ادھر ادھر مت الجھیں، آپ سیدھا اپنی بات پہ، جو آپ نے ریاست مدینہ کی طرز کی بات کی ہے، آپ فیصلے بھی اسی طرح کریں، آپ کسی کے پریشر میں نہ آئیں۔ یہ جو بے گناہ، اگر یہ بے گناہ ہے اور بچوں کے سامنے، اول تو کوئی بھی اگر بے گناہ بھی ہے تو اس کو بچوں کے سامنے قتل نہیں کیا جاتا، اور خاص طور پر اگر دوسری جانب سے مزاحمت نہیں ہو تو گرفتار کیا جائے، عدالتوں میں پیش کیا جائے، مار دینا کہاں کا قانون ہے۔ تو اس کی بالکل یہ جے آئی ٹی ہم نے جو دیکھی ہے، جے آئی ٹی پہ جے آئی ٹی، جے آئی ٹی پہ جے آئی ٹی، یہ فیصلوں کو، انصاف کو طول دینے کی بات ہوتی ہے۔ اس کو خدارا اس کو ایک ایگزامپل بنائیں، اور اب میں جیسا کہ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سے ابھی مکمل طور پہ نا امید نہیں ہوئے، مکمل طور پہ مایوس نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ ضرور، جس طرح آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کا دل افسردہ ہے، آپ بہت غم میں مبتلا ہیں کہ بچوں کے سامنے والدین کو مارا گیا، بالکل ایک انسان جس میں انسانیت ہوتی ہے اس کا دل میں دکھ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کے اور میرے ہو رہا ہے۔ لیکن میں بول سکتا ہوں، میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مشورے دے سکتا ہوں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کرنے کی پوزیشن پہ، میں صرف کہنے کی پوزیشن پہ ہوں، تو آپ کر جائیے، آپ مثال بن جائیے، آپ امید جو ہے اس کی امید لوگوں کی، عوام کی مت توڑیے۔ اب کچھ سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ایف آئی آر میں نامعلوم افراد کا نام ڈل گیا ہے،
اب میں تھوڑا جہاں تک کم عقلی ہے اور جہاں تک میری دانش ہے، میرے علم میں یہی ہے کہ ایف آئی آر جو ان کے بھائی جلیل بشیر صاحب نے درج کرائی ہے، من اون وہی درج ہوئی ہے۔ وہ ظاہر ہے جو بھی سی ٹی ڈی کے اہلکار تھے ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ 16 لوگ تھے، 10 یونیفارم میں تھے، 6 سادہ لباس میں تھے، یہ موبائل تھی، اور وہ ان کو تو نام نہیں پتا تھے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر تو جو بھی ہے لواحقین کی جانب سے درج ہوتی ہے، تو بھائی نے درج کرائی، ان کو نام نہیں پتا۔ اگر کسی ایک پولیس والے کا بھی نام پتا ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ یہ ایکس وائی زی ہے، تو اس کا نام ایف آئی آر میں آ جانا چاہیے تھا۔ فردر نام جو ہیں وہ اب آئیں گے جب مقدمے قائم ہوں گے۔ میں ایک مثال بچی زینب کی لے لیں کہ زینب کے ایف آئی آر پہ بھی کسی کا نام درج نہیں تھا، اس کا جو قتل ہوا تھا، جو بھی زیادتی ہوئی تھی اس کے بعد قتل ہوا، کسی کا ایف آئی آر میں نام نہیں تھا، اور جو مجرم تھا وہ ان کے جنازے میں بھی شامل تھا اور لوگوں کو تسلی بھی دے رہا تھا، اور بعد میں اس کو نامزد کیا، تحقیقات ہوئی تو وہی مجرم ثابت ہوا عمران کو، اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ تو اتنی جو یہ بریکنگ نیوزیں چلا دی جاتی ہیں کہ نامعلوم افراد اور بچانے کی کوشش، اب وہ گھر تو برباد ہو گیا۔ اب لوگ جاتے ہوں گے ایز اے کرٹیسی، ان کو بتاتے ہوں گے کہ فلانے چینل پہ تو جناب چل رہا ہے کہ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کتنے شکوک شبہات جنم لیتے ہوں گے۔ تو تھوڑا ہمیں بھی تحقیق کر کے تھوڑا ہمیں بھی صحافتی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور سوشل میڈیا پہ جو میرے دوست ہیں تھوڑا ان کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ تھوڑا صبر کر کے کہ دیکھیں آج ہو کیا رہا ہے، قانون کیا کہتا ہے۔ میں بہت کم قانون جانتا ہوں، میں ہو سکتا ہے یہ جو ابھی میں نے بات کی ہو غلط ہے، یہ میں نے اپنے طور پہ، لیکن میں نے کچھ واقعات میں ایسا دیکھا ہے، میں نے ایسی سینکڑوں میرے مشاہدے میں ایسی ایف آئی آر ہیں جو نامعلوم افراد کے خلاف کٹتی ہیں، بعد میں ان میں جو ہے وہ نامزدگیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ جرائم کا اعتراف ہوتا ہے اور سزائیں ہوتی ہیں۔ تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں قصوروار سی ٹی ڈی کا عملہ ہے تو قصوروار حکومت بھی ہے، قصوروار وہ لوگ بھی ہیں جو اب اس طرح کی سوشل میڈیا پہ باتیں کر کے اس کیس کو ادھر سے ادھر کر دے رہے، سمت بگاڑ رہے، لوگوں کا ذہن بگاڑ رہے۔ قصوروار میرے جیسے وہ صحافی بھی ہیں جو اپنے قلم کو اس موضوع پہ جنبش ہی نہیں دیتے، قصوروار وہ سول سوسائٹی بھی ہے جو بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتی۔ یہ میں نے کہا کہ اگر پہلے جب واقعات ہو رہے تھے اسی وقت اگر یہ سب ہم ایک ہو گئے ہوتے، ہر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوتا، حکومت مخلص ہوتی، انصاف جلد سے جلد مل رہا ہوتا، یہ واقعات کبھی نہیں ہوتے۔ اور اب بھی بہت نقصان ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے انتہا جگ ہسائی ہوتی ہے، کہاں ہمارا ملک کا نام بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، کہاں ہمیں کیا کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے طور پہ کوشش تو کریں۔